انسانی تاریخ کے سب سے بڑے المیوں میں سے ایک المیہ وہ ہے جہاں انسان ہی انسان کو بیچنے لگتا ہے، جہاں گوشت اور خون کی قیمت لگتی ہے، جہاں عزت اور خواب دلالوں کی منڈی میں بولی کی طرح نیلام ہوتے ہیں۔ پاکستان جیسی ریاست جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ دین، اخلاقیات اور انصاف پر قائم ہے، وہاں انسانی اسمگلنگ ایسی کالی حقیقت ہے جسے ہم سب جانتے ہیں لیکن چپ ہے۔ یہ وہ دماغ ہیں جو دھونے سے نہیں دھلتے، یہ وہ زنجیر ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی، اور یہ وہ جرم ہے جس کے بیچنے اور خریدنے والے اکثر وہی ہیں جو کرسیوں پر بیٹھ کر قانون کے محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان سب نقابوں کو نوچنے کے لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ سچ وہی سچ بن کر سامنے آئے جو ہم سب کے دل کو چیر دے۔ پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی کو غیر قانونی طور پر ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بچے نوکری کے نام پر زمینداروں کے کھیتوں میں غلام بنائے جائیں، عورتیں خوابوں کے جھانسے میں فحاشی کے اڈوں پر بیچ دی جائیں، مزدور چند ہزار روپے کے قرض کے عوض نسل در نسل زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں، اور نوجوان یورپ جانے کے آرزو میں اپنی زندگیاں سمندروں کے پیٹ میں دفنا دیں۔ یہ جرم صرف سردوں پر نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے گلی محلوں، ہمارے شہروں، ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ اصل تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں انسانی اسمگلنگ ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال ہزاروں لوگ مختلف ایجنٹوں کے ذریعے دبئی، سعودی عرب، یونان، لیبیا اور دیگر ممالک کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ مگر یہ صرف بیرونی سفر کی کہانی نہیں بلکہ ایک اندرونی انسانی اسمگلنگ کا بھی ایک بھیانک چہرہ ہے۔ اندرون ملک بچے اور عورتیں زبردستی، بھٹا مزدوری، گھریلو غلامی، جبری شادیوں، جسم فروشی اور منشیات کے دھندے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو کہانی اتنی دل دہلا دینے والی ہوتی ہے کہ سوچ کر ہی روح کانپ اٹھے۔ ایک والد اپنی بیٹی کو دبئی میں اچھی نوکری دلوانے کے لیے ایجنٹ کو پیسے دیتا ہے، لیکن بیٹی ایئرپورٹ سے سیدھی کسی نیلام گھر میں پہنچا دی جاتی ہے جہاں اس کے جسم پر قیمت لگتی ہے۔ کوئی نوجوان بہتر مستقبل کے خواب کے لیے ایران کے راستے ترکی نکلتا ہے، لیکن راستے میں اس کی لاش کسی ویران ریگستان میں پڑی ملتی ہے، اور کوئی غریب خاندان بھٹا مالک کے قرض کے بوجھ تلے ایسا دب جاتا ہے کہ ان کے بچے بھی جنم لیتے ہی غلامی کے کاغذ پر دستخط کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی اصل تصویر۔ حکومت اور ادارے اس جرم کو روکنے کے دعوے کرتے ہیں، قوانین بھی موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قانون بنانے والے اور نافذ کرنے والے خود اس گندے کاروبار کے سب سے بڑے حصے دار ہیں۔ ایجنٹ تھانے سے دلال تک سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ کوئی شخص ہزاروں ڈالر دیے بغیر کیسے کھلے عام جہاز پر بیٹھ کر دبئی یا لیبیا پہنچ سکتا ہے؟ کیسے پورے گاؤں کے گاؤں ایجنٹوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی؟ یہ سب اداروں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔ انسانی اسمگلنگ کے سب سے بڑے شکار بچے ہیں۔ یونیسیف اور مختلف NGOs کے مطابق پاکستان میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو زبردستی بھٹا خشت، کھیتوں، ورکشاپوں اور گھروں میں غلامی کرتے ہیں۔ ان میں اکثر کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کمزور رہیں۔ ان سے صرف محنت ہی نہیں لی جاتی بلکہ انہیں عزتیں بھی پامال کی جاتی ہیں۔ کئی بار یہ بچے نشے کے عادی بن جاتے ہیں تاکہ وہ بغاوت نہ کر سکیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ملک جہاں نعرے تعلیم سب کے لیے لگتے ہیں، وہاں لاکھوں بچے صرف اس لیے اسکول سے باہر ہیں کہ وہ کسی زمیندار یا مالک کے قرض میں گروی رکھے گئے ہیں۔ کیا یہ غلامی نہیں؟ عورتوں کا حال اور بھی دردناک ہے۔ پاکستان میں دیہات سے لے کر شہروں تک عورتوں کو شادی کے نام پر یا تو نوکری کے بہانے بیچا جاتا ہے۔ اکثر یہ عورتیں بیرون ملک بھیج دی جاتی ہیں اور وہاں ان کا استحصال ہوتا ہے، لیکن معاشرہ چپ رہتا ہے کیونکہ ہم سب کے کان بند ہیں۔ کوئی ان عورتوں کی چیخ نہیں سنتا۔ ہماری غیرت صرف اس وقت جاگتی ہے جب بہن یا بیٹی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے، لیکن جب وہی بیٹی نوکری کے نام پر کسی دلال کے ہاتھ بیچی جائے تو یہ سب خاموش رہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری غیرت کا معیار۔ انسانی اسمگلنگ کے پیچھے سب سے بڑی طاقت غربت ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہوں، جہاں نوجوانوں کو نوکری نہیں ملتی، جہاں تعلیم صرف کاغذی دعویٰ ہے، وہاں لوگ بھوکے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی زندگیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ والدین بچوں کو بیچ دیتے ہیں تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ نوجوان اپنا سب کچھ بیچ کر ایجنٹ کو دے دیتے ہیں تاکہ باہر جا کر کچھ کما سکیں۔
مگر نتیجہ زیادہ تر موت، جیل یا غلامی کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب صرف غربت کی وجہ سے ہے؟ نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ ریاست کی آنکھیں بند ہیں۔ اگر حکومت اور ادارے چاہیں تو ایک بھی ایجنٹ نہیں بچ سکتا۔ اگر سرحدیں محفوظ بنا دی جائیں، اگر تھانوں میں رشوت کا دروازہ بند کر دیا جائے، اگر عدالتیں اسی جرم پر سخت ترین سزائیں دیں، تو یہ کاروبار دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کاروبار سے صرف ایجنٹ ہی نہیں بلکہ کئی بڑے نام بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جرم پیسے کی لالچ اور طاقت کے کھیل کے بغیر کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسانی اسمگلنگ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک عالمی بحران ہے، لیکن دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کے خلاف سنجیدہ اقدامات کیے گئے ہیں وہاں بہتری آئی ہے۔ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں سب کو صرف نعرے لگانے کی عادت ہے۔ ہر سال رپورٹس بنتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، NGOs فنڈ لیتی ہیں، مگر زمینی حقیقت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ظلم کا خاتمہ ممکن ہے؟ جی ہاں، اگر معاشرہ جاگے، اگر لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں، ایسے دلالوں کو بے نقاب کریں، اگر حکومت پر دباؤ ڈالا جائے، اگر عدالتیں اصل انصاف کریں، اگر ہم سب مل کر ان مظلوم بچوں اور عورتوں کو آواز بنیں، تو شاید یہ زنجیر ٹوٹ سکے۔ لیکن جب تک ہم سب چپ ہیں، یہ زنجیر اور مضبوط ہوتی جائے گی۔ یہ ویڈیو صرف الفاظ نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک صدا ہے، ایک پکار ہے۔ پاکستان کے گلی محلوں، دیہاتوں اور شہروں سے لے کر دنیا کے دوسرے کناروں تک ہمارے لوگ بیچے جا رہے ہیں۔ ان کی عزتیں، ان کے خواب، ان کی زندگیاں دلالوں کے ہاتھوں نیلام ہو رہی ہیں، اور ہم سب خاموش تماشائی ہیں۔ کیا یہ جرم صرف ان ایجنٹوں کا ہے، یا یہ جرم ہم سب کے سر پر بھی ہے؟ جب ہم دیکھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں، جب ہم سن کر کان لپیٹ لیتے ہیں، جب ہم بولنے سے ڈرتے ہیں، تو ہم بھی اس زنجیر کے کڑی بن جاتے ہیں۔ پاکستان اگر واقعی زندہ رہنا چاہتا ہے، اگر یہ معاشرہ واقعی انسانی وقار پر قائم ہونا چاہتا ہے، تو انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ شروع کرنی ہوگی۔ یہ جنگ صرف ایجنٹوں کے خلاف نہیں، رشوت خور اداروں، بے حس معاشرتی رویوں اور جھوٹی غیرت کے خلاف بھی ہونی چاہیے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب یہ ملک خود غلامی کی ایک بڑی جیل میں بدل جائے گا۔ یہ ویڈیو ختم ہو گئی، مگر یہ سوال باقی ہے، کیا ہم کبھی وہ ہمت پیدا کریں گے کہ ان زنجیروں کو توڑ سکیں؟